اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ کسانوں کو بھی نکلنا ہوگا اور مزدوروں کو بھی نکلنا ہوگا اور اسٹوڈنٹ کو بھی نکلنا ہوگا۔ کیوں کہ یہ اپنے حق کی خاطر نکلیں گے۔ اگر یہ آپ لوگ آج نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کو شکوہ نہیں بنتا کہ کوئی نہیں کیا گیا، لیکن یہ لوگ کو نکلنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کو اس لیے نکلنا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو ملازمت ہے، جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ ریٹائر لوگوں کو عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگ سنٹیں لے کر جو ایم فل کی، ماسٹر کی اور بی ایس کی اور دیگر جو ماسٹر کی ڈگری لے کر یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی جاب نہیں ملتی، کیونکہ آپ کا حق مارا جاتا ہے اور آپ کو ملازمت نہیں دی جاتی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا رشوت لے کر دوسروں کو ملازمت دی جاتی ہے، آپ کو حق نہیں دیا جاتا، نہ میرٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو اسٹوڈنٹ کو بھی نکلنا ہوگا۔ جو ٹاؤٹ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور تعلیمی سند وہ کر دیں گے کو تیرے باپ کا ملک ہے، تم ہوتے کون ہو؟ سی آئی کے ٹاؤٹ، آپ تجھ پر تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو نے پنجاب کا الیکشن چوری کرایا ہے اور پاکستانی قوم کے مینڈیٹ چوری کرایا۔ یہ تو آپ 5 سال 2 سال 3 سال اس عہدے پر ہیں، اس کے بعد آپ خوشی عہدہ سدا نہیں رہنا، اور نہ تیری نون لیگ نے سپورٹ کرنی ہے نہ تیری کس نے سپورٹ کرنی ہے، تو پھر تیرا کیا ہوگا کالیہ۔ لیکن پاکستانی قوم سب کچھ جانتی ہے اور پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو بھی نکلنا ہوگا۔ اور دوسرا کسانوں کو بھی نکلنا ہوگا۔ جو کسانوں کی معیشت تباہ کی گئی ہے اور کسانوں پر جو اس وقت جو حالات ہیں، جو کسانوں سے گندم خریدی نہیں گئی اور کسانوں کی جو معیشت تباہ کی گئی، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اور جو کسانوں گندم پر خرچہ ہوا ہے وہ کسانوں کو نہیں ملا، اور اس کے ساتھ کسانوں پر جو کھادیں مہنگی کر دی گئیں، اس کے ساتھ کسانوں پر جو ستم گار کیا گیا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہ ہوا۔ کسانوں کی جو معیشت تباہ کر دی گئی، اب کسانوں کو بھی نکلنا ہوگا۔ پھر کسانوں کو شکوہ نہیں بنتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، لیکن کسانوں کے پاس آج یہ آخری موقع ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلیں تاکہ ان کا حق مل سکے۔ کسانوں کی گندم اب کاشتکاری کا شروع ہو چکا ہے۔ 75% کسان گندم کاری سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور گندم کاشت نہیں کر رہے، کیونکہ کسانوں کے پاس مالی وسائل کی کمی ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ پھر کاشت نہیں کر۔ اگر ہمارا خرچہ زیادہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کاشت کر پائیں گے یا نہیں۔ اور دوسرا جو ٹویلوں کا خرچہ ہے، پہلے میں نے اس پر ایک بہت بڑا ویلاگ بنایا تھا کسانوں پر، اور آپ لوگ اسے جا کر سن سکتے ہیں۔ اور کسان اور مزدوروں کو بھی اب نکلنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کی سب سے بڑی اور سیالکوٹ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے، تو مزدور بے روزگار ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری بند ہوتی ہے تو کئی مزدور بے روزگار ہوتے ہیں اور کئی بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مزدوروں کو بھی اب نکلنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ تمام مزدوروں کو چاہیے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کریں اور اپنا حق مانگنے کے لیے پرامن رہیں، اور پرامن حق مانگا جائے۔ پرامن حق لینے کے لیے یہ لوگ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کو آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، اور آپ لوگوں کو یہ حق پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ آپ اگر مزدور اس وقت نہیں نکلیں گے تو پھر آپ لوگوں کا شکوہ نہیں ہے، مزید ٹیکس ہوں گے، اور لوگوں کو بھی نکلنا ہوگا۔ جو بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں اور اب گیس کے بل زیادہ آئیں گے، اور اب سردیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور شروع ہو چکا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے گیس مہنگی ہوگی۔ پھر آپ مت کہنا کہ ہمیں گیس مہنگی ملی۔ اس کال کو آپ نے نکلنا ہوگا۔ پاکستان کی کل آبادی 25 کروڑ ہے، اور 25 کروڑ میں 2% 0.1 اگر 50 لوگ نکل آئیں تو پھر بھی ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کیا پاکستان قوم اس کال پر نکلتی ہے، اور جو اوورسیز پاکستان ہے وہ نکلتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کو جگانا اور پاکستانی قوم کو اپنا حق کے لیے کھڑا ہونا۔ ہم بھی اپنا حق مانگیں گے، کیونکہ ہمیں یہ حق آئین پاکستان حق دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے، آزادی کا حق دیتا ہے، اپنے
پرامن احتجاج کے لیے حق ہمیں حاصل ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ MS نیوز کے ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔